اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں بھارتی سپریم کورٹ نے ملعون نورپور شرما کے حوالے سے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے جو کچھ بھی بھارت کے اندر اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو بھی معاملہ چل رہے ہیں اور جو بھی نورپور شرما کے حوالے سے وہاں کے مسلمانوں میں اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو قوم و غصہ پایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے نورپور شرما کو اس تمام واقعے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اب بھارتی سپریم کورٹ کا جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو ہم یہ گمان کر رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو نورپور شرما کی وکالت میں بہت کھل کر سامنے آئے تھے، وہ اپنے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر امت مسلمہ سے معافی مانگیں گے، لیکن تاحال انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جانب سے ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ایک طویل فیصلے کے اندر نورپور شرما کے حوالے سے جو کچھ کہا، اس کے چند اقتباسات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کے مطابق بی جے پی کی سابق ترجمان نورپور شرما کی جانب سے پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع بیان نے پورے ملک کو خطرے میں ڈال دیا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ایک منہ پھٹ نے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ نورپور شرما کو پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ نورپور شرما کا بیان ادے پور میں واقع پیش آنے والے بدقسمت واقعے کا بھی ذمہ دار ہے۔ ادے پور کے اندر ایک درزی نے نورپور شرما کے اسٹیٹمنٹ کی حمایت کی تھی، جس سے چند مسلمانوں نے واصل جہنم کر دیا تھا۔ تو بھارتی سپریم کورٹ کے مطابق نورپور شرما کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا جو یہ غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، وہ اس درزی کے قتل کا بھی ذمہ دار بنا۔ اب یہ واضح اسٹیٹمنٹ آ جانے کے بعد اور بھارتی سپریم کورٹ کا یہ تاریخی فیصلہ آ جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جس کی وکیل صفائی کے طور پر سامنے آئے تھے، وہ اپنے اس اسٹیٹمنٹ سے معافی مانگتے، رجوع کرتے، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بقول اس واقعے کے اندر پہل کرنے والے مسلمان تھے اور اس واقعے کے اندر جو اصل مجرم تھے وہ مسلمان تھے، لیکن بھارتی سپریم کورٹ نے ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہی نہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف یہ ملعون، یہ لعین، یہ نورپور شرما ہے۔ تو اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب جس طرح ایک گستاخ کی وکیل صفائی بن کر سامنے آئے تھے اور انہوں نے جس طرح مسلمانوں کے خلاف اپنا ایک محاذ کھولا تھا اور جس سے بھارتیوں کو اور ہندوؤں کو بڑی ان کو طاقت ملی تھی، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ اب تو بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے اسٹیپ ڈاؤن کریں اور مسلمانوں سے معافی مانگیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ہندوؤں کی وکالت میں تو اتنا یوں کہنا چاہیے نا کہ چوڑے بن کر آپ سامنے آتے ہیں، لیکن جہاں مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے وہاں آپ بالکل ہی ڈر کر یا چھپ کر بل میں آپ منہ دے کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ سامنے ہی نہیں آتے۔ آپ اس وکیل ملعونہ کے وکیل صفائی تو بن سکتے ہیں، لیکن اس کو خود اس کے ملک کی سپریم کورٹ نے مجرم قرار دے دیا اور معافی مانگنے کے لیے کہا۔ آپ نہ جانے کون سی دنیا میں مگن ہیں، آپ نہ جانے کب امت مسلمہ سے آ کر اپنے اسٹیٹمنٹ کی معافی مانگیں گے۔ بھارتی سپریم کورٹ اس ملعونہ کو مسلمانوں سے معافی مانگنے کا کہہ رہی ہے اور آپ خود کو نام نہاد اسلامک اسکالر کہتے ہیں، آپ امت مسلمہ کے سامنے آ کے معافی نہیں مانگ رہے۔ شرم آنی چاہیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ان کے تمام فالوورز کو۔ تو انجینئر صاحب کی اندھی پیروی کرنا چھوڑ دیجئے، جتنے ان کے فالوورز ہیں ان کے لیے ہمارا اسٹیٹمنٹ ہے کہ انجینئر صاحب کی خدا را اندھی پیروی کرنا چھوڑ دیجئے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جس راہ پہ جا رہے ہیں وہ راہ جو ہے وہ سیدھا جہنم کی طرف جاتی ہے، تو خود تو جہنم میں جائے گا، آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اپنے ایمان کی اور اپنے عقیدے کی سلامتی کے لیے انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگوں سے دور رہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔